اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور ایک دفعہ ایک عورت پیش ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ آپ پوچھیں گے کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ وہ عورت آپ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسیاتی خواہشات کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اے علی المرتضیٰ، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے جسم کو اگر چھو لے، اگر وہ اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے تو کیا جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو شیئر کر سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرات کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرنیہ ہے محبت کی کرنوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن اگر وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دروازہ دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے، اپنی لذت کو سیٹسفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تم لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اور اب اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے اور جانے کہ بھائی میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ ایک دوست نے ہم سے یہ سوال کیا، وہ کہتا ہے کہ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، اس سوال کا سوال جواب کے سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں، اور اس میں آپ دوستوں اور اس کا جواب بتاتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے اس کا فتوی جو ہے وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب حافظ اللہ کی بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر، اور حرام کیا گیا ہے یہ اوپر ایمانداروں کے زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کا زنی یا مشرک کے ساتھ نکاح ممنوع پر حرام ہے۔ حافظ ابن قیام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اس میں اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ پاک دامن ہونا، علانیہ زنا کرنے والی، نہ چھپے یاروں والی، اور بیان کرنا تمہاری نیت نکاح ہو نہ زنا کرنے کی، اور نہ پکڑنے والے چھپی دوست۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ نور کے آغاز والی آیات کی تفسیر
ابن کثیر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، زانیہ جو ہے وہ اگر زنا کے بعد توبہ کر لے اور جو زانی مرد ہے وہ بھی زنا کے بعد توبہ کر لے اور ان کی توبہ کا مبنی اخلاص ہونا شواہد و قرائن سے لوگوں پر واضح ہو جائے تو بذات نکاح دونوں کا آپس میں نکاح ہونا درست ہے۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے کیا معنی ہیں؟ کہ زنی مرد سوئے زان کے یا مشرکہ کے کسی سے شادی نہیں کر سکتا اور زانیہ سے بھی سوائے زانی یا مشرک مرد کے اور کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا اور یہ بدکاروں سے نکاح اہل ایمان تمام مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیا اس ظلم کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور انسان مشرک ہو جاتا ہے؟ جب ہم اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو ذکر فرمایا ہے اور یہ ممنوع پر حرام ہے تو ان لفظوں سے ہم مراد عورت اور کے نکاح کی حرمت کا حکم آغاز کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی زانیہ عورت سے شادی کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ کسی زانیہ مرد کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ تو جو شخص اس جرم کا ارتکاب کرے گا اور وہ اس کی حرمت کو جانتا ہے اور اس کے حکم کو جانتا ہے، محض اپنی خواہش نفس اور شہوت سے بدکار عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ بھی زنی ہوگا، کیونکہ اس نے ایک ایسا حرام عقد کیا ہے جس کے بارے میں وہ یہ جانتا بھی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ معلوم ہے کہ حرام شرمگاہ کو اس سے لطف اندوز ہونے کو جائز قرار نہیں دیتا، لہٰذا اس آدمی کے اس بدکار عورت کی شرمگاہ کو حلال سمجھنے اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے نکاح کرنا حرام سے ہے، نکاح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کا یہ فعل زدہ ہے، یا اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ اس کا حکم کو نہیں مانتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ اس عورت سے شادی بالکل حرام نہیں ہے بلکہ حلال۔ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرع بنا، وہ اللہ تعالیٰ کے شرع میں بیٹھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا وہ ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس کے بندوں کے لیے دین کی ایسی باتیں ایجاد کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا قرار دیا ہے، تو یہ آدمی جس نے اپنے لیے زانیہ کو حلال قرار دے لیا ہے اور اس سلسلے میں حکم شرعی کی پابندی نہیں کی تو یہ مشرک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زانیہ سے نکاح کرنے والا اگر اسے حرام جانتا اور مانتا ہے تو زانی ہوگا، اور اگر وہ اسے حرام نہیں سمجھتا بلکہ اس کی حرمت کو کے منکر ہے تو وہ مشرک ہوگا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کام کو حلال قرار دے لیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدکار عورت کو، بدکار یا مشرک جو مرد ہے اس کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اس کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا۔ اگر یہ شخص بدکار عورت سے نکاح کی حرمت کو جانتے تو وہ پوچھتے ہوئے نکاح کرتا ہے تو یہ زنی ہے، اور اگر یہ حرمت کو نہیں مانتا تو یہ مشرک ہے۔ یہی بات ہم اس شخص کے بارے میں کہیں گے جو کسی زنی مرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے۔ ہاں، البتہ توبہ کرنے سے یہ حکم ختم ہو جائے گا، اور یعنی اگر بدکار مرد اور عورت بدکاری سے توبہ کر لیں تو ان سے زنی کا جو وصف ہے وہ زائل ہو جائے گا، جس طرح توبہ کرنے اور ترک کرنے سے فسق کا جو وصف ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر زانی مرد اور عورت توبہ کر لیں تو پھر نکاح حلال ہے۔